السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو کفار ہیں ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، کیونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں. کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات، جنت جہنم، حساب کتاب وغیرہ پر انہیں ایمان نہیں ہے. اس لیے دنیاوی زندگی ان کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے، دنیاوی زندگی کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اسی لیے یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ایمان والے جو بھی ہیں ایمان والوں کا سخریہ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آگے: وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو لوگ تقوی شعار ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، ان سے بالا تر ہوں گے، ان سے زیادہ بلندی پر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اس حقیقت کا تذکرہ اس کے علاوہ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. کئی جگہ تذکرہ ہوا اس حقیقت. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کافروں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ مزین کر دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس کی تفسیر یوں سمجھے کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے جنت ہے. جیسے ایک مومن جنت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، جو حرام خواہشات ہیں اور جو چیزیں حلال ہیں صرف اور صرف انہی پر اتباع کرتا ہے. دنیا کی بہت ساری رنگینیاں، دنیا کا بہت سارا جو زرق برق ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کو ایک مومن کی نظر میں قید خانہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اور دنیوی زندگی محض ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، یہاں سے گزر کر کے جانا ہے. اور یہ ایک چلنے والے مسافر، سفر کرنے والے مسافر کے سفر کے دوران کی جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. کیونکہ کفار کا چونکہ ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسی دنیا کی رنگینیوں، یہاں کے مال اسباب، یہاں کی زیب و زینت اور یہاں کی جو بھی آشائشیں ہیں وہ اسی میں رہنا چاہتا ہے، اور وہی اس کی کامیابی کا اور اسے مل جائے یہی اس کا ہدف اور اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. تو دنیاوی زندگی خوبصورت ہے تو آخرت کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ میٹھی ہے ان کے لیے آخرت کی زندگی کڑوی ہے. خلوت الدنیا مرۃ الآخرہ، دنیاوی زندگی کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے، اور دنیاوی زندگی کا کڑوا پن آخرت کی مٹھاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں دنیا کی اور آخرت کی حقیقت بیان کر دی ہے، اور دنیا سے دل لگانے والوں اور اسی کے پیچھے بھاگنے والوں کی حیثیت اور آخرت سے وابستگی، آخرت پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا اور جنت و جہنم کی لالچ اور خواہش میں اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل اور اس کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ کوشش کرنا، ان تمام چیزوں کی حقیقت بھی بیان فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، سخریہ کرتے ہیں، یسخرون،
تمسخر مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ ظاہر ہے جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو رہن سہن ہے اس دنیوی زندگی کے اندر، اور جو ہونا چاہیے ایمان والوں کا وہ یہ ہے کہ وہ دنیوی زندگی کو اپنا سب کچھ نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا کو ہماری ساری فکر نہ بنا دے، ہماری ساری توجہ نہ بنا دے، ہماری ساری فکر اور توجہ کا مرکز دنیا ہی کو نہ بنا دے، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہمارے علم کی انتہا دنیا کو بنا، یعنی ہماری ساری معلومات، سارا علم، ساری نالج اور سب کچھ جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہی کے بارے میں ہو۔ اے اللہ ایسا مت کرنا کہ ہم صرف دنیا ہی جانتے ہوں اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد صلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ہدف جس شخص کی ساری سوچ، ساری فکر دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اتنی ہی دیتا ہے جتنا دنیا اس کے لیے لکھی، اور چونکہ آخرت اس کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور جس شخص کا ہدف اور ٹارگیٹ اور مقصد آخرت ہے، دنیوی زندگی کو ایک مسافرت، ایک سفر سمجھتا ہے، وہ منزل اس کی آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیوی زندگی کو جیسے بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ سنوار دے گا، گزار دے گا، اور آخرت چونکہ اس کا مقصد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کی حیثیت۔ دنیا میں یہ کفار، یہ مشرکین جو دنیوی زندگی کے اسباب و وسائل میں کھیل رہے ہیں، رنگینیوں میں ہیں، مال ہیں، اسباب ہیں، دولت ہے ان کے پاس، وہ کفار مشرکین اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنوں، متقیوں، پرہیزگاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹٹھا اڑاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں، دولت مند جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہیں، اسی طرح سے ان کی جو ان کے یہاں جو دنیاوی ترقیات ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دقیانوس کہتے ہیں، انہیں پچھڑا ہوا کہتے ہیں، انہیں بیکورڈ کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری ترقیات سے انہیں مستثنا رکھا جاتا ہے، بہت ساری فیسلٹیز سے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلم طبقہ ہے یہ۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں تذکیر کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بات بیان فرمائی ہے کہ دنیاوی زندگی کو مزین اور آراستہ کر لینا، اسی کو اپنی رنگینی کا سبب سمجھنا، ذریعہ سمجھنا کفار کا شیوا ہے، مشرکین کا شیوا ہے، اور یہ کفار مشرکین ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیار بتا دیا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کو دنیا نہیں ملی ہے، دنیا کے اسباب اور وسائل کم ہیں اور اس کے پاس یا نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس نیکی ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، توحید ہے، فرائض کی پابندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور اس کی تعلیمات سے لگاؤ ہے، اور وہ شرح صدر کے ساتھ دل کو کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہے، تو ایسا ایمان والا بہت زیادہ بلندیوں پر ہے، اور اس کا صلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں بلکہ اسے آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں مسجد نبوی کے اندر اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی چٹائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے، داغ پڑ گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، مشہور روایت ہے مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جب دیکھا کہ چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پوری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بندے ہیں، اور مخلوق کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بھی دنیوی زندگی کا وسیلہ نہیں ہے، آپ کے پاس بستر نہیں ہے، آپ کے پاس نرم چادر نہیں ہے، آپ کے پاس ملائم تکیہ نہیں ہے کہ آپ اسے سر کے نیچے رکھ کر کے اور چٹائی کے اوپر بچھا کر کے لیٹ جاتے، آپ یوں ہی ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک معمولی سی تکیہ ہے، لیکن اس تکیے کے اندر کھجور کی پتیاں بھری گئی ہیں، کھجور کی پتیوں سے
کھجور کی پتیوں کو بھر کے، اس کی چھالوں کو بھر کر کے وہ تکیہ بنائی گئی ہے، وہ آپ کے سر کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس منظر کو دیکھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پوچھا ما یبکی کا یا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں رلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر، یہ کسریٰ، یہ روم کا بادشاہ، یہ ایران کا بادشاہ، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہاں کی پوجا کرنے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور سنت سے باغی ہیں، اللہ کے دین سے باغی ہیں، ان کے پاس سونے اور چاندی اور جواہرات کے انبار ہیں، ان کے پاس دنیوی زندگی کے وسائل ہیں، لیکن آپ پوری انسانیت کے نبی و رسول اللہ کے سب زیادہ پیارے ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے جسم کے نیچے ایک آرام دہ چادر بھی میسر نہیں ہے، ایک آرام دہ نرم بستر بھی میسر نہیں ہے، آپ کو ایک نرم دہ تکیہ بھی میسر، نرم اور آرام دہ تکیہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے، یہ دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی کا جملہ بیان فرمایا تھا، اور وہی بات اس آیت کریمہ کے اندر بھی کہی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کفار کو جن کا تم نے نام لیا ہے، قیصر و کسریٰ اور یہ بادشاہ اور یہ مجوسی، یہ آپ کی پوجا کرنے والے، ان لوگوں کے لیے دنیا ہی مل جائے، دنیا ہی ہو، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آخرت کی نعمتیں بنا دے؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ یعنی راضی ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا نہیں دے رہا ہے تو ہمارے لیے یہی بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا نہیں بلکہ ہمیں آخرت کا فرمائے گا، کیونکہ ایمان والوں کو، تقویٰ شعاروں کو آخرت میں جنت اور جنت کی بے شمار نعمتیں دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو یہ تسلی کا سامان ہے، یہ تسلی کا سامان ہے، اور ہمیں یہی بات سمجھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، ہائے وائے نہیں ہونا چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ قبروں، مزاروں، درگاہوں کا چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں سے دنیوی زندگی اور مال، اسباب اور کمائی کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں، حلال کمائی ہونی چاہیے، حلال کمائی کے لیے دوڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اس کے لیے اسے راضی کرنے والا کام نہ کریں، اسے ناراض کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں پا سکتے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کے لیے دنیوی زندگی مزین ہے، دنیوی زندگی کے زیب و زینت کافروں کے لیے، یہ اصل میں ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اس دنیا میں آزمائشیں برداشت کرنی ہوں گی، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا کھانا کیسا ہوتا تھا، آپ کا بستر کیسا ہوتا تھا، سارا نقشہ حدیث کے اندر کھول دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے دنیا رکھی ہے، ایمان والوں کافروں کے لیے دنیا رکھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے تقویٰ شعاروں کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سب سخریہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ فرماتا ہے لیکن جو لوگ تقویٰ شعار ہیں، جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایمان اور عمل صالح والے ہیں، یہ لوگ ان کافروں سے قیامت کے دن بہت اونچائی پر ہوں گے، یہ تو جہنم کی کھائیوں میں جل رہے ہوں گے، اور یہ جنتی ایمان والے تقویٰ شعار یہ جنت کے محلوں میں داد عیش لے رہے ہوں گے، جنت کی نعمتوں کی ناز و نعمت میں پل رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اونچائیوں پر، بلندیوں پر پہنچائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا ہے، تمہارے پاس دنیا نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان اور تقویٰ ہے، تو ایمان اور تقوی والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ان مذاق اڑانے والے کافروں سے بہت زیادہ اونچائی پر ہوں گے، بلندیوں پر ہوں گے۔ یہ بلندیاں کیا ہوں گی؟ وہی جنت اور جنت کی نعمتیں، اس کے محل اور اس کے درجات کی بلندیوں میں ایک مومن ہوگا اپنے ایمان کے مطابق، عمل صالح کے مطابق۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اس کا دو مطلب ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر ان کافروں کو اللہ نے روزی دے رکھی ہے، بغیر حساب کے دیا ہوا ہے، عطا دیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا ہی میں دے دے، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود دنیا میں ساری نعمتیں دے رہا ہے، اس کا کوئی صلہ اور بدلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا اگر یہ کفر کی حالت میں مر جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان ایمان والوں کو تقویٰ شعاروں کو جنت کے اندر بلندیاں عطا فرمائے گا، جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا ارادہ ہے کہ ایمان والوں کو وہ جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت میں بغیر حساب و کتاب کے رزق اور روزی اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔
تو یہ دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیوی زندگی کی حیثیت اور ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں جو ہمیں صلہ ملنے والا ہے اس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی رنگینیاں وقتی ہیں، وقت ایک خاص وقت تک رہے گی اور اس کے بعد یہ چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ آخرت دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس آخرت کی کامیابی کے لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، لیکن ہماری آخرت سمر جائے، آخرت بن جائے، دنیا میں آزمائشیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے گزرنے کی اور آخرت کی منزل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔